کہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے گانوں کے کفریہ اشعار، ان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو گزشتہ ویڈیوز میں میں بتا چکا کہ عطاء اللہ نے کیا کہا، عالم لوہار نے کیا کہا، اس میں کیا کفریات تھے۔ تو آئیے آج ایک گلوکارہ کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ملکہ جہنم سور جہاں ملکہ ترنم نور جہاں کی جو کمی تھی اس نے آ کے پوری کر دی۔ تو میں گجروں سے معذرت چاہتا ہوں، معاف کرنا چودھری صاحب جناب، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ یہ گجروں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ تو گجروں سے معذرت، آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، لیکن آپ کا ایمان اہم ہے، آپ کا ایمان جو ہے وہ ضروری ہے، وہ بچانا میرا فرض ہے۔ پیغام پہنچانا اور آپ کے ایمان اور ضمیر پر دستک دینا یہ میرا کام ہے، آگے ہدایت دینا رب العالمین کا کام ہے، اور کوشش کرنا آپ کا کام ہے۔ میں نے آپ تک پیغام پہنچا دینا ہے، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط آپ کے سامنے پیش کر دینا ہے۔ غلط کو غلط کہوں گا، صحیح کو صحیح کہوں گا۔ تو بہرحال توجہ ضرور دیجئے گا، یہ دنیا جو ہے یہ 4 دن کی ہے، اس کے اندر عیاشی اور جو ایک بندے کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے نا، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے آپ یہ اس کی ویڈیو سنیے، اس کے بعد پھر میں گفتگو کرتا ہوں۔ جی جناب، آپ نے ویڈیو میں سنا کہ شکلاں تے ساریاں ہی رب نے بنائیاں نے، کسے کسے اتے دیراں بہتیاں بھی لائیاں نے۔ تو جناب یہ گانا بہت پرانا ہے، نیا گانا نہیں ہے، یہ بہت پرانا گانا ہے۔ تو کتنے لوگ اس کو سن چکے اور کتنے لوگوں کا ایمان برباد ہو چکا۔ جن لوگوں نے اس شعر پر، ان الفاظ پر ان کو داد دی، اس کو داد دی اور اس پر جو ہے راضی ہوئے، خوش ہوئے، تو ان کا ایمان چلا گیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کن فرمائے چیز ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرمائے کہ فلاں کام ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ شکلاں تے ساریاں ہی رب نے بنائیاں نے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، ساری شکلیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اور دوسری بات، کسے کسے اتے دیراں بہتیاں بھی لائیاں نے، کہ کچھ شکلیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بناتے ہوئے دقت پیش آئی، دشواری ہوئی، پریشانی ہوئی، بناوٹ میں، اس کی خوبصورتی میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پریشانی ہوئی۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایستا ایستا آرام سے بنائی۔ اپنی شکل کے بارے میں کہہ رہی ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو جناب ایک پان کھان والی تھریشر لگ دی ہے، اس تھریشر نے بھی کہتا ہے جی میری شکل بنا دے جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دیر لائی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے، اس شعر میں جو ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج ہے، کن فرمائے وہ چیز نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فرمائے یہ چیز ہو جا تو وہ چیز نہیں ہوتی، اس میں دیر لگتی ہے۔ تو جو چیز اہم ہوتی ہے، اچھی چیز جو بنانی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں اللہ تعالیٰ کو دقت پیش آتی ہے، دشواری پیش آتی ہے۔ تو ایسا ذہن رکھنا، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ جو بندہ ایسا عقیدہ رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو اب اس میں دیکھیں یہ کتنی بڑی بکواس اور کب سے کرتی آ رہی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان مراسیوں نے سوچا کہ مولوی حضرات جو ہیں، علماء جو ہیں، یہ مصروف ہیں، یہ آپس کے چکر اور جو ہے ان کی آپس کی لڑائیاں، آپس کے مناظرے ان کے جاری ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اب یہ دو لوگ مطلب 2 گروہ لڑ رہے ہیں، 2 مولوی جو ہیں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تیسرا اس میں پھر فائدہ اٹھائے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی بندہ سرفرا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جناب میں آپ کی خدمت کے لیے بنا ہوں اور میں آپ کی خدمت انشاءاللہ العزیز ضرور کر کے رہوں گا۔ آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، ان سے پیسے بھی آپ لوگوں نے بٹور لیے ہیں، اور ایسے عجیب لوگ ہیں کہ پیسے بھی دیتے ہیں اور ایمان بھی دیتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ العزیز ایسا نہیں ہوگا۔ میں جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی توفیق دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی ہمت دی، میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ کفریات ہیں، اس سے بچو اور توبہ کرو، اپنی سابقہ زندگی سے، سابقہ گناہوں سے توبہ کرو۔ تو
تو محترم اب یہ نہ سمجھنا کہ باقی علماء جو ہیں وہ ادھر مصروف ہیں تو ہم ادھر سے اپنی چکر بازی چلاتے رہیں گے. میں انشاءاللہ حاضر ہوں، قوم کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوں انشاءاللہ العزیز. میں آپ کے کفریات عوام کے سامنے رکھوں گا. عوام کے سامنے تو سب چیز ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی. توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنا ایمان برباد کر لیتے ہیں. تو اب توجہ میں نے دلوائی ہے. یہ تیسری ویڈیو ہے غالباً، اور آگے بھی آئے گی انشاءاللہ العزیز. آگے بھی ویڈیوز آئیں گی میری. ایسے لوگوں کو میں بے نقاب کروں گا اور سامنے پیش کروں گا کہ دیکھو جی یہ کیا کچھ بکواسیں کر رہے ہیں. تو اپنے ایمان کی حفاظت ضرور فرمائیں اور جو ہے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور یہ میرا پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں.